السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی. آج میرے ساتھ موجود ہیں وقار ذکریہ صاحب. 2015 سے ممبر ہیں وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ اسلام آباد کے، اور وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ آج کل خبروں کی زینت بنا ہوا ہے. اسلام آباد کے سب سے بلند مقام مارگلا کے مقام پر منال ریسٹورنٹ جو ایک بنا ہے، اس کی تحویل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک حکم پہ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے پاس ہیں، اور وقار ذکریہ صاحب جو ہیں اس بورڈ کے نمائندے کے طور پہ آج ہم ان سے بات کرنے چاہ رہے ہیں. ایک بڑا واقعہ ہوا ہے. تقریباً ایک دن پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کیس کی سماعت کے بعد یہ حکم دیا تھا کہ جو مارگلا کی پہاڑیاں ہیں اور اسلام آباد کے ماسٹر پلان کے مطابق جو ایک نیشنل پارک کا ایریا ہے، اس میں بڑی تعداد میں غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں. تو جو وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کا جو قانون ہے 1979 کا، اس کے تحت وہاں پہ وہ تعمیرات نہیں کی جا سکتی جو ماحول کو تباہ کرتی ہیں اور نقصان پہنچاتی ہیں، اور وہاں کے جو جنگلی حیات ہے اس کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کچھ پرانی درخواستوں کی سماعت کرنے کے بعد یہ حکم دیا تھا کہ جو منال کے مقام پہ یہ منال جو ریسٹورنٹ ہے مارگلا کی پہاڑیوں کے اوپر، اور دوسرے ریسٹورنٹ جو ہیں ان کے حوالے سے جو وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ ہے وہ اپنے قانونی اختیارات استعمال کرے اور ایسی تمام مستقبل کی تعمیرات کو بھی روکے، اور ابھی تک جو تعمیرات ہوئی ہیں ان کا ایک بار پھر ماحولیاتی اعتبار سے جائزہ لے، اور تمام ایسی تعمیر کردہ عمارتوں کو بند کرے جو کہ ماحول کے لیے خطرہ ہیں. وہ منال کے حوالے سے خاص طور پہ اس منال ریسٹورنٹ کو سیل کرنے کا حکم دیا تھا، اور کہا تھا کہ اس ریسٹورنٹ کی جو انتظامیہ ہے ان کو سامان نکالنے دیا جائے، اور وائلڈ لائف بورڈ اور کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی دونوں مشترکہ طور پہ منال ریسٹورنٹ کی اس عمارت کی تحویل لے لیں اور سامان نکال کے دوبارہ اس کو سیل کر دیں. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حکم کے اوپر مکمل طور پہ ابھی بھی عمل نہیں ہوا، کیونکہ اس سے پہلے ایک بہت ہی توہین آمیز واقعہ وہاں پہ پیش آیا ہے. توہین آمیز اس لیے کہ عدالتی حکم کے باوجود بھی منال کی انتظامیہ کے لوگوں نے وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے جو تحویل تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پہ ان کے پاس تھی، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے اراکین ہیں، جو لوگ تھے اس عمارت کے اندر عدالتی حکم کے اوپر، ان کو باہر نکالا زبردستی. واپس بھیج دو اپنا تالا مانو بس. پہ جو وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے جو تالے لگے ہوئے تھے ان تالوں کو کلہاڑی سے توڑا، اور یہ واقعہ اس دن پیش آیا جس دن منال کی انتظامیہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اچانک اپیل دائر کر دی تھی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے جسٹس اعجاز الاحسن جو سپریم کورٹ کے معزز جج ہیں ان سے کہا تھا کہ ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد روک دیا جائے. اور جب سپریم کورٹ جسٹس اعجاز الاحسن ان کا یہ کیس سن رہے تھے تو اسی وقت منال کی انتظامیہ جو سپریم کورٹ کے سامنے استدعا کر رہی تھی کہ جو ہائی کورٹ کا حکم ہے سیل کرنے کا اور ان کا سامان باہر نکالنے کا اس کو معطل کیا جائے، اسی وقت منال کی انتظامیہ جو ہے وہ چند سو افراد کے ساتھ وہاں واپس ہوٹل کی عمارت میں زبردستی گھسی، تالے توڑے اور وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے اراکین کو ہراساں کیا، جس کی ایک ایف آئی آر بھی کر چکی ہے. تو آج ہم بات کریں گے وقار ذکریہ صاحب سے کہ یہ کیا واقعہ ہے، اور کیا پاکستان کی جو عدالتیں ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس کا حکم اتنا مبہم تھا یا اتنے کمزور ہیں ہماری عدالتیں کہ ایک پرائیویٹ ہوٹل کے چند سو افراد جو ہیں دن دھاڑے اس طرح عدالتی حکم کی پرواہ کیے بغیر اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ہے وہ عمارت کے اندر زبردستی گھس جائیں. اور ایک ایف آئی آر تو کٹ گئی ہے مگر یہ بھی نامعلوم افراد کے خلاف ہے. تو ہم بات کرتے ہیں وقار ذکریہ صاحب سے. وقار ذکریہ صاحب، یہ کیا واقعہ ہوا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کوئی کسی دور دراز علاقے کی چھوٹی عدالت تو نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک طرف درخواست ڈالتے ہیں دوسری طرف قبضہ لے لیتے ہیں، اور پھر سپریم کورٹ میں بھی وہ درخواست گزار بنے ہوئے ہیں. اور ان کا کیا پلان کیا لگ رہا تھا آپ کو کہ سپریم کورٹ سے جسٹس اعجاز الاحسن اسٹے دے دیں گے اور ہم اندر بیٹھے ہوں گے تو ہم کہیں گے آپ اسٹے ہے؟ مطیع اللہ صاحب، یہ چیزیں ہمارے لیے بھی بہت تشویشناک ہیں، اور ہم بھی اس بڑی امید سے یہ تھے کہ آخر میں ایسا وقت آیا ہے کہ ایک ہائی کورٹ کے جج نے اس سنگین معاملے پہ دلچسپی لی ہے اور ایک ایسا آرڈر پاس کیا ہے جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ یہ تجاوزات جو ہیں
نیشنل پارک سے نکلیں گی اور ہم واپس قدرتی ماحول کو وہاں پر واپس لا سکیں گے جس کے لیے یہ بنا تھا. اب ہائی کورٹ کا آرڈر بھی آیا اور اس پر ہم نے عمل درآمد کرنے کی ایک حد تک کوشش بھی گئی, وہاں جا کے قبضہ بھی لیا. ہائی کورٹ کا ایگزیکٹ آرڈر کیا تھا؟ وہ جو 3 مرحلوں کا آرڈر تھا جی, اس جو میں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے دیا. جی, پہلا مرحلہ تھا کہ ہم اور سی ڈی اے مل کے اس پر قبضہ لیں. لیکن وائلڈ لائف اور سی ڈی اے مل کے اس پہ قبضہ لیں اس کا. جی, دوسرا یہ تھا کہ اس کے بعد جو سامان ہے مونال کا وہ وہاں سے نکالا جائے, اور تیسرا مرحلہ تھا ان کا سامان نکلنے کے بعد اس کو سیل کیا جائے. تو اب چیف جسٹس اطہر من اللہ کے اس 3 مرحلے والے حکم پہ کتنا عمل ہوا؟ کیا صورتحال؟ اس پر اس کا پہلا حصہ جو ہے اس پر اس حد تک عمل ہوا ہے کہ سی ڈی اے نے اور ہم نے وائلڈ لائف بورڈ نے انتظامیہ کی موجودگی میں جا کر وہ قبضہ لیا, اور اس کے بعد ہمارے جو اہلکار ہیں وہاں پر موجود ہیں, سی ڈی اے کے اہلکار وہاں پر اس وقت موجود نہیں ہیں. وہ کیوں واپس چلے گئے حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ دونوں کا مشترکہ قبضہ ہونا چاہیے؟ جی, اس کا جواب تو سی ڈی اے بہتر دے سکتا ہے, میرے لیے کچھ کہنا مشکل ہے, لیکن ہمارے لیے یہ ظاہر ہے ہمیں مایوسی ضرور ہوئی تھی کہ ہمارا تو ایک کمزور سا ادارہ ہے سی ڈی اے کے مقابلے میں جس کے ہزاروں اہلکار ہیں, تو ہمیں امید یہی تھی. بہرحال اس سے زیادہ میں آپ سے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. چلیں, تو اس کا مطلب ہے کہ سامان باہر نہیں نکال سکے اور سیل بھی نہیں ہو سکا, تو یہ سپریم کورٹ کا کیا معاملہ ہے اور جو یہ واقعے کی تھوڑی تفصیل بتائیں گے, واقعہ کیا ہوا؟ جی, یہ سپریم کورٹ میں تو پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک انٹرا کورٹ اپیل میں مونال گئے ہائی کورٹ میں 2 ججوں کے سامنے, جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی, اور ان ججوں نے بنیادی طور پہ یہی کہا کہ ایک تو جی ابھی تفصیلی فیصلہ اطہر من اللہ صاحب کا آیا نہیں ہے, اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ عمل درآمد بھی صحیح طریقے سے ان کے حکم پر نہیں ہوا, تو ہونا چاہیے. جی, تو اسی کے نتیجے میں ہم نے جا کر پھر قبضہ لیا. اب اس کے بعد مونال نے سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کی, اور اس کی مکمل تفصیلات تو میرے پاس نہیں ہیں, لیکن انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی یہ قبضہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کو قبضے کو ختم کیا جائے, اور یہ ہائی کورٹ کے اختیار میں نہیں تھا کہ اس پر کوئی اس قسم سے کوئی حکم دائر کرتے. تو سپریم کورٹ نے اس پر, جہاں تک میری معلومات ہیں, انہوں نے اس پر اسٹے آرڈر دیا کہ جیسے حالات ہیں ویسے ہی رہیں. اسٹے سے مراد یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اسٹیٹس کو, مطلب کہ جوں کا توں جو صورتحال ہے برقرار رہے. اب جوں کہ توں کے صورتحال سے مراد تو پھر یہ ہوئی نا وقار صاحب کہ آپ کا قبضہ تو آپ کے پاس ہے, لیکن اب آپ سامان نہیں نکال سکتے وہاں سے. تو کیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا یہ تشریح کی جا رہی ہے مونال انتظامیہ کی طرف سے, اور وہ بھی یہی چاہتے کہ سامان نہ نکالا جائے, کیونکہ ہائی کورٹ میں 2 ججوں کے سامنے بھی وہ بار بار کہتے ہیں کہ جس سامان اندر رہنے دے. تو اس کا مطلب ہے ابھی بھی ان کا سامان موجود ہے اور ان کا حق دعویٰ بھی موجود ہے اس ہوٹل پہ, باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے جس پہ ابھی تک عمل نہیں ہو سکا. اور سپریم کورٹ کا اب یہ جو سو کالڈ اسٹے آیا ہے یا اسٹیٹس کو آیا ہے, اس کا مطلب ہے مونال کی انتظامیہ کو سپریم کورٹ نے ریلیف تو دے دی نا سامان نہ نکالنے کی حد تک, اسٹیٹس کو کا حکم جاری کر کے. جی دیکھیں, اس حد تک آپ کی بات درست ہے کہ اسٹیٹس کو میں قبضہ ہمارے پاس ہے, سامان ان کا وہاں موجود ہے, لیکن ایک اگلی جو پیشی ہے وہ ہفتے بعد غالباً 23 تاریخ کو سپریم کورٹ میں. تو یہ معاملہ اب جو عدالت بہتر سمجھتی ہے کہ کیس کو کس طرح سے سننا ہے اور کب اس پہ فیصلہ کرنا ہے. بس یہ کیسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ ایک ایسے میٹر کو ایک دم سے ہنگامی بنیادوں پہ سن رہی ہے, بڑے طاقتور لوگ ہیں, لوگوں کے کئی سال پینڈنگ رہتے ہیں کیسز, ان کو بھاری نہیں آتی, اور ادھر بغیر نمبر لگے مونال کا کیس جو ہے سپریم کورٹ میں سنا گیا اور جسٹس اعجاز الاحسن نے سنا, اور بغیر نمبر لگے سنا, اور اگلے روز پھر نمبر لگا کے وہ سنا گیا. تو اب یہ سپریم کورٹ ایک ایسے میٹر کو سن رہی ہے وقار صاحب کہ جو میٹر آلریڈی ہائی کورٹ کے 2 ججوں کے سامنے زیر سماعت ہے, اور ان 2 ججوں نے ایک دن پہلے ہی بغیر کسی وجہ کے بتائے وہ تمام کاز لسٹ ہی کینسل کر دی تھی, مقدموں کی سماعت ہی منسوخ کر دی تھی. شاید وہ سپریم کورٹ کو موقع دینا چاہ رہی ہے ہائی کورٹ, اور بیچ میں نہیں پڑھنا چاہ رہی ہے, پیچھے ہٹ رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے حکم پہ عمل درآمد کرانے سے. یہ سوال آپ کے درست ہیں, اور یہ ہمارے لیے بھی, ہمیں بھی کافی حیرت ہوئی تھی. ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ سپریم کورٹ میں اتنا جلد کیس لگے گا, جب کہ تفصیلی فیصلہ ہائی کورٹ کا آیا بھی نہیں ہے ابھی.
تو یہ تو عدالت اس کی بہتر وضاحت کر سکتی ہے. بہرحال ہمارے لیے یہ کچھ حیرت اور مایوسی کی بات ضرور تھی. اچھا اب یہ بتائیں کہ واقعہ کیا ہوا جس روز سپریم کورٹ میں جسٹس اعجاز الاحسن کے سامنے کیس لگا ہوا ہے اور اسی دوران صبح کے 10:30 بجے منال ریسٹورنٹ کے باہر کیا واقعات ہوئے وقار ذکریہ صاحب وہ بتائیں آپ. دیکھیں جو مجھے جب اطلاع آئی صبح تقریباً 9:45 بجے کا ٹائم تھا تو اسٹاف نے بتایا کہ جی یہاں پہ ایک پورا ہجوم ہے اور اس میں منال کے اہلکار بھی شامل ہیں اور وہ کافی اشتعال میں ہیں اور وہ کسی قسم کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. کون سی عدالت نے؟ سپریم کورٹ نے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ نے فیصلہ صبح 10 بجے ہی دے دیا جی کہ اس وقت جی عدالت میں ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا جب ہم سے پوچھا کہ جی وہ حکم نامہ دکھائیں عدالت کا تو ان کا جواب تھا کہ جی وہ تو ابھی ہمارا وکیل لے کے آ جائے گا. ہاں بس وہ جو بھی جتنا بھی آرڈر تھے وہ کینسل ہو گئے. ابھی نیا آرڈر سپریم کورٹ نے دے دیا ہے وہ ابھی میرا وکیل لے کے پہنچ جائے گا. میں آپ کو ساتھ ہی واٹس ایپ کر دوں گا. چلیں صحیح ٹھیک ہے. تو پھر آپ سے ہی ملاقات ہوگی جی سپریم کورٹ کے آرڈر کے حوالے سے. جی میرے سے ٹھیک ہے جی. لڑکے جو ڈیوٹی پہ تھے وہ منال سے باہر ہوں گے. ٹھیک ہے ادھر ہی رہیں گے کوئی مسئلہ. ٹھیک ہے آرڈر کی ڈیٹیل دیکھ کے جو بھی معاملات ہوں گے ایز پر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آرڈر اس کے حوالے سے ہم معاملات ہوتے ہیں. جی ٹھیک. ہم کیا طے کریں گے کورٹ طے کرے گا. وہ تو جو آرڈر ہے اس پہ عمل درآمد ہی ہونا ہے. چلیں صحیح ہے. تھینک یو بہت شکریہ. اچھا یار جن لڑکوں کی ڈیوٹی تھی نا وہ سارے ادھر ہی رہیں گے. ٹھیک ہے صحیح ہے. تو حق میں ہو گیا تو وہ چاہ کیا رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا قبضہ ہے اور وہ اندر گھسے ہیں تالا توڑا ہے اور اگر آپ وہ دیکھیں تو تالے بھی توڑے انہوں نے. تالا توڑا انہوں نے اور باقاعدہ اندر سے اپنا فرنیچر لگا کے جیسے وہ روزمرہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ٹیرس پر باقاعدہ کرسیاں میز لگانے شروع کر دیے انہوں نے. اچھا وہ ان کی تیاری تھی کہ ابھی ہم کھانا پکائیں گے اور لوگ آئیں گے اور ہم کھانا بانٹنا شروع کر دیں گے وہاں پر, ورنہ کیوں کرسیاں میز لگائے گا کوئی. اور وہ کہتے کہ یہ جسٹس اعجاز الاحسن سپریم کورٹ کا یہ حکم ہے. جی ان کے افسران وہاں پہ موجود تھے, ان کی تصویریں ہمارے پاس موجود ہیں, ان کے مینیجر تھے اور وہ پورے اطمینان اور اتھارٹی کے ساتھ وہاں پر یہ کہہ رہے تھے. تالا کیسے توڑا انہوں نے؟ آپ کے لوگوں نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ جی ہمارے کل وہاں پہ 4 اہلکار تھے, وہ کوئی 100 سے زیادہ وہ لوگ لے کے آئے تھے اور بکھرے ہوئے بھی تھے وہ اور دھمکیاں بھی دے رہے تھے. ویڈیو نہیں بنانی بھائی میں ویڈیو نہیں بنانی بھائی میں ویڈیو نہیں بنانی بھائی میں ویڈیو نہیں بنانی بھائی میں. تو ہمارے 4 اہلکار وہاں کیا کرتے اس وقت؟ اچھا تو پھر آپ نے کیا قانونی کارروائی کی ہے ان کے خلاف؟ جی ہم نے تھانے میں اطلاع دی اور ایف آئی آر درج کروائی ہے. یہ آپ کی ایف آئی آر ہے جو آپ کے؟ جی. اچھا اس ایف آئی آر کے مطابق یہ میں پڑھ دوں کہ صبح تقریباً 10:15 بجے منال انتظامیہ نے 70 سے 80 لوگوں کے ساتھ جو ہے وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے سٹاف کو زبردستی بلڈنگ سے باہر نکالا. بیریئر پر موجود تالا کلہاڑی کی مدد سے توڑا گیا اور وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے سٹاف کو ویڈیو اور تصاویر بنانے پہ سخت برہمی کا اظہار کیا. سٹاف نے کہا کہ ہم اپنے سپروائزر اور اعلیٰ افسران سے بات کرتے ہیں مگر منال انتظامیہ کے لوگوں نے ایک نہ سنی. منال انتظامیہ بغیر کسی آرڈر کے ہوٹل ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے, فرنیچر کی ترتیب دی اور کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے منال بحال کر دیا ہے. وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے سٹاف نے کوئی مزاحمت نہیں کی بلکہ صرف تحریری آرڈر کی ڈیمانڈ کرتے رہے کیونکہ منال انتظامیہ کے لوگ حد سے زیادہ اشتعال میں تھے اور ان لوگوں نے سرکاری اہلکاروں کے ساتھ غیر اخلاقی رویہ اختیار کیا اور ان کی ڈیوٹی کے دوران خلل ڈالا. مدرجہ ذیل سٹاف مورگا 16 جون 2022 کو ڈیوٹی پر مامور تھے. وہ نام تھے سارے وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے جو سٹاف ہیں, لہٰذا حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے درخواست پر مزید قانونی کارروائی کرنے کے لیے ارسال خدمت ہے لف ہیں. اور یہ سارے ڈاکومنٹس ایف آئی آر اور ابھی تک جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے وہ ہے نامعلوم افراد کے خلاف. تو یہ نامعلوم افراد کے خلاف کیوں نام کیوں نہیں آپ لوگوں نے دیے؟ کیا دباؤ ہے؟ سی ڈی اے والے تو پہلے ہی بھاگے ہوئے ہیں, آپ کو اکیلا چھوڑ دیا, ڈر کے بھاگے ہوئے. چیف کمشنر صاحب بھی بظاہر اپنی نوکری بچا رہے ہیں اور ڈپٹی کمشنر صاحب بھی آپ کی سپورٹ کو, آپ کے 4 بندے ادھر چھوڑ کے بھاگ گئے اور پیچھے یہ واقعہ ہو گیا. تو پولیس کو آپ نے اطلاع کیوں نہیں کی اور ڈپٹی کمشنر کو کیوں نہیں اطلاع کی کہ یہ لوگ آگے ان سے ہمیں بچائیں؟ انہوں نے کیا کارروائی کی؟ جی ہم نے ان کو اطلاع دی. کس کو اطلاع دیا؟ ڈپٹی کمشنر کو اور پولیس دونوں. حمزہ شفقات صاحب کو؟ جی اور انہوں نے کچھ وقفے کے بعد وہاں پہ پولیس بھی بھیج دی تھی
अच्छा, तो वो उन्होंने किया. अब जो आप पुलिस भेजने के बाद पुलिस ने क्या किया, उन लोगों को बाहर निकाला या नहीं? पुलिस के आने के बाद उनके बेशतर लोग निकल गए थे, और लेकिन कुछ लोग वहाँ पर फिर भी कुछ देर तक मौजूद रहे, जो कि कल रात को फिर वो उनके जो बाकी मानदा लोग थे वो भी वहाँ से निकल गए थे. ठीक है जी, लड़के जो ड्यूटी पे थे वो मुनाल से बाहर होंगे, ठीक है, इधर ही रहेंगे, कोई मसला ठीक है. ऑर्डर की डिटेल देख के Done, sir. परमिशन कर देना. जो भी मामला होंगे एज पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, उसके हवाले से हम मामला को देंगे. जी ठीक. हम क्या तय करेंगे, कोर्ट तय उन्होंने करेगा. करना है. वो तो जो ऑर्डर है उस पर फिर अमल दरामदी होना है. चलें, सही है. थैंक यू. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. अब ये FIR अब कर चुकी है इस्लामाबाद में. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतमन्ला के हुक्म और जो 2 रुकनी बेंच था जो इंट्रा कोर्ट अपील सुन रहा था, उन्होंने भी उस हुक्म पे अमल दरामद का हुक्म तहरीरी तौर पे जारी किया था. इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में महज दरख्वास्त डाल के इतना बड़ा ये वाक़या हुआ है. और ये लगता यूँ है कि मुनाल इंतज़ामिया के लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त और वक़ार का भी उन्हें ख्याल नहीं है, और हाई कोर्ट का तो बिल्कुल ही नहीं है. न जाने जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के सामने हंगामी बुनियादों पे इतनी जल्दी केस लगवाने में कामयाबी के बाद उनकी कौन सी उम्मीदें बन गई थी कि अब स्टेटस को होने वाला है. और स्टेटस को जारी हुआ, और हकीकत ये है कि जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर दिया है, इसका एक फ़ायदा मुनाल इंतज़ामिया को ज़रूर हुआ है कि अब वहाँ से वो सामान नहीं निकाल रहे, और इंतज़ामिया भी खामोश है कि अब सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया है और वो सामान हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अब मुनाल रेस्टोरेंट से नहीं निकाला जा रहा. तो वक़ार ज़िक्रिया साहब ये बताएं कि ये मुनाल रेस्टोरेंट की जो तामीर है ये कब से ये काम हो रहा है? तो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो क्यों खामोश था पहले? उसने क्या कोशिशें की यही काम अदालत के हुक्म से पहले ही करने के लिए? देखिए, ये इसकी जो बिल्डिंग है मुनाल की, इसकी तामीर तकरीबन 2005-2006 में लाशारी साहब के ज़माने में हुई. उसके साथ ही ये देश परदेश सैदपुर में 2-4 और रेस्टोरेंट भी बने और सैदपुर का प्रोजेक्ट भी था. वो बिल्डिंग जो है सरकारी है, और उसको फिर एक लीज़ पर मुनाल को दिया गया. वो गालिबन 15 साल की या 15 साल की गालिबन लीज़ थी, और वो लीज़ जो है वो 1-2 साल ये CDA ने दिया. CDA ने दिया, और हाई कोर्ट कहती है कि वो भी गैर कानूनी था. जी, वो इसलिए कि एक तो नेशनल उस वक्त 2005 में कोई भी वाइल्ड लाइफ बोर्ड फाल नहीं था. 1983-2004 में वाइल्ड लाइफ बोर्ड बने, लेकिन वो कभी भी फाल नहीं हुए. तो उनके बजाय CDA का जो बोर्ड है वही तमाम इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा था बग़ैर किसी कानूनी हैसियत के. और ये पैसे कमा रहा था. जी, पैसे तो खैर मुनाल कमा रहा था. CDA को तो जो लीज़ के पैसे मिलते हैं, अगर वो मैं आपको बताऊं तो आप शायद हंसेंगे, जो कि 5-7 खानों में ही उनके पूरे हो जाते. कितने पैसे ये मुनाल दे रहा था CDA को मायदे के मुताबिक? शुरू में क्या थे मुझे उसके सही पता नहीं है, लेकिन जो इसमें सेल हो रही है उसके मुकाबले में अगर वो 2-4% भी हो तो मुझे हैरत होगी, उससे कम ही होगा. अच्छा, तो एक सरकारी जगह, एक प्राइम लोकेशन. तो फिर आपने किया क्या इतना? मैं उस पर आता हूँ. दूसरा, फिर उसके बाद ये हुआ कि एक तो उनको टुकड़ा दिया गया, और साथ ये भी इख्तियार दिया गया कि जी आसपास भी इसके आप कुछ और ज़मीन पार्किंग के लिए, टेरेसेस के लिए इस्तेमाल कर लें, जो कि उन्होंने की. अब हम जब 2015 में आए, हमारा जो बोर्ड बना, तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगा था जो कि जिसका आपको इल्म होगा, और उसमें जो टनल बनाना चाहते थे मार्गला की पहाड़ियों से. एक्चुअली ये उसके बाद भी एक और केस था. तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तजावुज़ात तलब की, और उस वक्त WWF जो हैं पाकिस्तान, उन्होंने तजावुज़ात की एक लिस्ट दी जो कि हमने WWF को तैयार करके दी कि ये इसमें सैकड़ों तजावुज़ात हैं नेशनल पार्क में. सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुक्म दिया? उसके बाद जो केस चलते रहे, तो सुप्रीम कोर्ट का तो हुक्म था कि तमाम कमर्शियल इस किस्म की तजावुज़ात को ख़त्म करके, मिसमार करके, ख़त्म करके निकाल दिया जाए. बिल्कुल. तो उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकता कि किन किन अदालतों के हुक्मों को कौन कौन इस मुल्क में उस पर अमल दरामद नहीं करता या कैसे नहीं करता. हमने फिर उसके बाद कई बार हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को वही तजावुज़ात की लिस्ट दी, क्योंकि CDA उनके अंडर आता है.
ہم نے منسٹری آف کلائمیٹ چینج کو, CDA کو یہ لسٹ ہم ہر 6 مہینے سال بعد اس میں مزید تجاوزات دکھاتے ہوئے دیتے رہے. آخر میں اطہر من اللہ صاحب نے اسی زاہد بیگ مرزا صاحب کے جو کیس تھا اس میں تجاوزات کی بات دوبارہ اٹھائی, تو پھر یہ لسٹیں ہم نے ان کو بھی دے تو دی. زاہد بیگ مرزا صاحب نے باقاعدہ ایک رٹ درخواست دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جی یہ تو 2014 میں دائر کی تھی, جس کے نتیجے میں یہ بورڈ بنا تھا. اور وہ ریٹ بیسکلی یہ کہہ رہے وہ پینڈنگ تھی ہائی کورٹ میں, وہ چل رہی تھی. وہ اطہر من اللہ صاحب نے اس کو ختم نہیں کیا, اس ریٹ کو جاری رکھا, اور اس پہ فائنل فیصلہ جو ہے وہ اس وقت اب تک اس کو نہیں سنایا. تو ابھی تک پینڈنگ ہے وہ, ابھی جاری ہے وہ؟ میرا اندازہ یہ ہے کہ اب اس پر فیصلہ آخری حکم جو ہے اور تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ بھی آ جائے گا. وہ بھی آئے گا. اب یہ بتائیں کہ 2016 میں حکومت نے اچانک ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور کہا کہ یہ جتنا 8,064 ایکڑ جو جگہ ہے مارگلا کی پہاڑیوں کی, یہ گراس فارم تھا, یہ گھاس کی چراگاہیں تھیں انگریزوں کے فوجیوں کے گھوڑوں کی, اور پنجاب حکومت نے 1910 میں ان چراگاہوں کو فوج کے حوالے کیا تھا, انگریز کی فوج کے 1910 میں. تو 2016 میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے نواز شریف کی حکومت نے کہا کہ یہ زمین بھی فوج کی ہے. پوری مارگلا کی پہاڑیاں جو ہیں وہ چراگاہ قرار دے کے فوج کے حوالے کرنے کا یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا, جس سے بعد میں مکر گئی حکومت بھی کہ نہیں, ان کو دیا نہیں گیا تھا, یہ صرف چراگاہ تھی. تو یہ چراگاہ کے حوالے سے وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ آپ نے تو واضح طور پہ کہا تھا کہ جناب یہ جگہ جو ہے یہ تو ماحولیات کے لیے ہے, تو اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن غیر آئینی تھا اور یہ جگہ وفاقی حکومت کی ہے, اور وائلڈ لائف پارک میں اب کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی تھی. تو 2016 کے بعد منال ریسٹورنٹ کا جو کرایہ ہے وہ فوج لیتی رہی ہے. 2000 غالباً 19 یا 20 تک CDA لیتے رہی ہے, اور جب CDA کی لیز کا وقت ختم ہوا تو پھر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد ری ماؤنٹ ڈپو جو فوج کا ایک حصہ ہے وہ لیتے رہے, وہ کرایہ لیتے رہے منال, وہ کرایہ لیتے رہے, اور ان کی لیز کیا تھی اور کرایہ کتنا تھا اس کا ہمیں علم نہیں ہے. لیکن ہمارے بورڈ کی پوزیشن بڑی واضح رہی ہے شروع سے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ زمین, ہمارے حساب سے زمین سرکار کی ہے, چاہے CDA کی ہے, چاہے ری ماؤنٹ ڈپو ہے ویٹرنری والے وہ ہیں, یا پنجاب فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے بھی کمپارٹمنٹس تھے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, سرکار کی زمین ہے, اور سرکار نے ہمیں یہ صاف کہا ہے کہ یہ نیشنل پارک ہے اور اس کو آپ نیشنل پارک کے طریقے سے چلائیں. تو اس سے بالکل قطع نظر جو وہ کہتے ہیں وہ بے شک کہتے رہیں, آپس میں لڑیں, اس سے لیں اس سے لیں جس سے بھی لیں, یہ نیشنل پارک ہے, اس کو نیشنل پارک کے طریقے سے چلایا جائے گا. اور ہم کسی بھی ملکیت کا دعویٰ نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں پاکستان کی زمین ہے, ہم اس کو نیشنل پارک بنائیں. اور ویسے بھی 1910 میں اگر انگریزوں نے اپنی فوج کو زمین دی بھی تھی تو اب جو فوج ہے وہ انگریزوں کی تو نہیں ہے نا, نہیں ہے. تو پھر اب تو میرے خیال میں یہ پاکستان کی زمین ہے, وفاقی حکومت کی زمین ہے, منتخب حکومتوں کی زمین ہے, اور وہ عوام کے بہاف پہ زمین کے استعمال کا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو منال ریسٹورنٹ میں انتظامیہ جتنی دیدہ دلیری کا مظاہرہ کر رہی ہے اور عدالتوں کو بھی خاطر میں نہیں لا رہی, تالے توڑے جا رہے ہیں عدالتی حکم کے باوجود بھی, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ منال ریسٹورنٹ کے جو سربراہ ہیں شاید وہ چیف سیکرٹری پنجاب جو بڑے طاقتور افسر ہوتے ہیں ان کے رشتہ دار ہیں بہت قریبی, اور آپ کو انتظامیہ سے جو ابھی تک تعاون مل رہا ہے آپ مطمئن ہیں اس سے؟ شروع میں کچھ مسائل تھے, لیکن پچھلے 2-3 ہفتوں میں حمزہ صاحب نے یہ ڈپٹی کمشنر نے تعاون کیا ہے, بات سنتے ہیں, جاتے ہیں, پولیس کے کچھ اہلکار بھی ہمارے پاس بھیجے ہیں. لیکن کمی ابھی بھی کچھ ہے کہ جیسے جب سامان نکالنا تھا وہ وقت پر وہ کام نہیں ہو سکا. ایک غریب آدمی کا سامان ہوتا ہے اور وہ کہیں کرائے پر اس کو نکالنا ہوتا ہے, انتظامیہ جاتی ہے اور اس کے پلنگ بستر ساری چیزیں سڑک پر پھینک دی جاتی ہیں, اور یہاں پر جو منال ہے وہ دیدہ دلیری سے بیٹھا ہوا ہے, اور ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود بیٹھا ہے, اور ہمیں یہی کہتے ہیں کہ جی صبر کریں, وقت کے ساتھ یہ تمام چیزیں بہتر ہو جائیں گی. یہ کون کہتا ہے آپ کو؟ یہ تمام CDA ایڈمنسٹریشن سب یہی کہتے ہیں. اچھا, یہ CDA اور ایڈمنسٹریشن بھی آپ کو ہی سمجھا رہی ہے کہ تمام فیصلے ہمارے حق میں ہیں, قبضہ ہمارے پاس ہے, اور وقت کے ساتھ یہ چیزیں بہتر سمجھ جائیں گی. ٹھیک ہے. تو کس قسم کا دباؤ ہے وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے اوپر, پریشر ہے؟ کیونکہ اس میں تو ظاہری بات ہے 8,000 ایکڑ جگہ کے اوپر بھی ہمارے عسکری اداروں کا دعویٰ ہے,
اس کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. تو اس منال ریسٹورنٹ کے اندر جب تک وہ سامان پڑا ہوا ہے اس وقت تک یہ معاملہ زندہ رہے گا اور 8,000 ایکڑ پہ دعوے بھی زندہ رہیں گے, یہ تنازع بھی چلتا رہے گا. تو اس میں تو بڑے بڑے طاقتور ادارے نہیں ملوث ہو گئے اس بظاہر ایک منال ریسٹورنٹ کی تحویل کے حوالے سے؟ جب زمین پہ قبضہ آتا ہے اور خاص طور پہ سرکاری زمین ہو تو اس پہ اس ملک میں کیا ہوتا ہے, سب کی کوشش یہ ہوتی ہے, اور اسلام آباد میں جہاں کروڑوں کا ایک مرلہ شاید ہو یا ایک کنال کہیں ہو, وہاں پر کس کا دل نہیں چاہتا کہ جا کے قبضہ کرے. اور تمام ادارے جو ہیں, افسوس کی بات یہ ہے کہ نیول گولف کورس کو بھی کہا گیا تھا کہ نیول گولف کورس CDA اور اسلام آباد وائلڈ لائف بورڈ کو واپس کرے, ان سے ہم درخواست کر چکے ہیں, ان کا بھی ہم انتظار کر رہے ہیں. ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حکم پہ بھی عمل نہیں ہوا کہ جو نیوی کا گولف کورس ہے شاہ فیصل مسجد کے پاس, وہ بھی سیل نہیں ہوا, ابھی تک وہ تحویل نہیں لی گئی. آپ ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. ہم نے سے 2-3 بار میٹنگز کی ہیں, رابطہ کیا ہے, انہوں نے انکار بھی نہیں کیا, لیکن عمل درآمد بھی نہیں ہوا ابھی. تو یہ ہماری عدالتیں جو ہیں اتنی بے بس ہیں طاقتور اداروں کے سامنے. ایک پاکستان بقول وزیر اعظم عمران خان کے وہ طاقتور لوگوں کے لیے اور ایک پاکستان غریب اور کمزور لوگوں کے لیے ہے. تو یہاں پہ میرے خیال میں وزیر اعظم عمران خان کی جو تقریریں ہیں ان کا عملی جو مظاہرہ ہے ہمیں نظر آ رہا ہے جو وہ کر سکتے ہیں بطور ایک وفاقی حکومت. وقار زکریا صاحب, آخر میں یہ بتائیں کہ اب آپ کے پاس کیا قانونی راستہ ہے؟ یہ جو واقعہ ہوا ہے, آپ نے FIR تو کٹوا دی ہے, تو کیا آپ توہین عدالت کی کارروائی بھی کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ جی, اس پر ہم ابھی غور کر رہے ہیں, اور یہ جو 23 تاریخ کو اب جو سماعت ہوگی سپریم کورٹ میں, اس میں ہم دیکھیں گے اور اس کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ رخ کس طرف ہے. لیکن دیکھیں, یہ کام جو ہے, یہ مسئلہ جو ہے, یہ 1-2 دن میں ختم نہیں ہونا. جو قبضے 20 سال سے 15 سال سے چل رہے ہیں اور جس میں روزانہ کے حساب سے کروڑوں روپے لوگ کما رہے ہیں, وہ قبضے اتنی آسانی سے جائیں گے نہیں. ہم بھی بیٹھے ہیں, ہم بھی اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. جب تک ہم میں ہمت ہے, ہم اس کا ایک ایک انچ جو ہے قبضوں سے چھڑا کے چھوڑیں گے, تاکہ ہماری آئندہ کی نسلوں کو وہ چیز ملے جس کے وہ حقدار ہیں. چلیں, وہ وائلڈ لائف کے 4-5 بندوں سے تو نہیں ہوگا, آپ کو CDA کے لوگوں کی مدد چاہیے ہوگی, ضلعی انتظامیہ کی مدد چاہیے ہوگی, اور یہ لوگ بظاہر میرے خیال میں بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اب جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح طور پہ کہا تھا کہ CDA اور وائلڈ لائف مل کر منال ریسٹورنٹ کی عمارت کو تحویل ملیں گے. CDA والے بظاہر بھاگ گئے ہیں اور پیچھے وائلڈ لائف والے چند لوگ رہ گئے ہیں, کیونکہ مقابلہ جو ہے وہ بظاہر بڑا سخت ہے, اور یہ مقابلہ جو ہے طاقتور اداروں سے ہے, اور ان طاقتور اداروں کے ان طاقتور ترجمانوں سے ہے جو ہر آئینی ادارے کے اندر بھی بیٹھے ہیں. عطیہ اللہ جان, MJ TV سے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.